بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں نے باقاعدہ سورہ البقرہ اس کا ترجمہ اور تفسیر کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس سے اگلا جو ٹاپک ہے میرا اور جو میں آج بیان کرنے والا ہوں وہ اس میں متقین کی جو نشانیاں ہیں، یہ متقین لوگ کون سے ہیں وہ بیان کی گئے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ شروع ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے اور اس میں جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کی تین بیسک جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، کوالٹیز بتائی گئی ہیں تین۔ سب سے پہلی کوالٹی اور جو نشانی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو ہمیں ہمارے حواس خمسہ یعنی سونگھنے سے، چکھنے سے، ہاتھ لگانے سے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس سے باہر ہے، جس کو ہم حواس خمسہ کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو ماننا غیب۔ اس میں جو حدیث جبرائیل جسے کہا جاتا ہے اور جس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی جو کتابیں ہیں، جو انبیاء بھیجی ان پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ غیب ہے۔ اس کے علاوہ جو وحی نازل ہوئی اس پہ ایمان لانا، یہ بھی غیب کا حصہ ہے۔ پل صراط کا بتایا جاتا ہے، وہ یوم آخرت میں جنت ہے، دوزخ ہے، ان کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے یہ سب غیب میں آتا ہے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے متقین کی، پرہیزگار لوگوں کی، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ غیب پہ۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن مجید میں یا احادیث نبوی کے ذریعے آقا علیہ السلام نے جو بتایا ہے اس پہ ایمان لانا، اس غیب پر، یہ پہلی نشانی ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ فرشتے ہیں، وہ اس طرح وہی لے کے آتے ہیں، دوزخ کا نظام ہے، جنت کا نظام ہے، جو لوگ اچھے عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، جو لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا نہیں لائیں گے ان کے لیے دوزخ ہے، بہت زیادہ عذاب بتائے گئے۔ تو ان پہ ایمان لانا غیب کا حصہ ہے، یہ پہلی نشانی ہے متقین کی۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آقا علیہ السلام جو سب سے عجیب تر ایمان وہ کن کا ہے؟ عجیب تر مین کہ جو ایمان قابل رشک ہے، کیا وہ ایمان فرشتوں کا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، مجھ پہ وہی لے کے آتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آقا علیہ السلام تو پھر تو یہ عجیب تر اور سب سے اعلیٰ جو ایمان ہے یہ انبیاء کا ہے۔ آقا صاحب نے فرمایا کیسے؟ انبیاء پر فرشتے وہی لے کے آتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے اور انبیاء نبی ہیں، ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہے؟ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا پھر تو ہم ہی ہیں کہ جو ہمارا ایمان سب سے افضل اور عجیب تر ہے۔ تو آقا صاحب نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے افضل اور عجیب تر ہو گیا؟ تم مجھے دیکھتے ہو، مجھے دیکھا، مجھ پہ وہی نازل ہوتے دیکھتے ہو، قرآن مجید مجھ پہ نازل ہوا تم نے دیکھا، اور مجھے چلتے پھرتے دیکھتے ہو، میرے معجزات کو دیکھتے ہو، تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ تو پھر صحابہ کرام چپ ہو گئے اور کہا اللہ تعالیٰ کے نبی آپ ہی بتائیں کہ سب سے افضل اور سب سے عجیب تر ایمان کن کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے عجیب اور افضل اور اعلیٰ ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو سب سے آخر میں آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا،
ان کو 2 جلدوں میں یہ ہے 2 جلدوں میں ایک کتاب ملے گی جسے قرآن مجید ہے، اور وہ اس کو پڑھیں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اور میرے بارے میں جب سنیں گے اور مجھ سے عشق کریں گے، گیت گائیں گے، میری جو زندگی ہے سیرت اس پہ عمل کریں گے، میری سنتوں کو زندہ کریں گے، ان کا ایمان سب سے عجیب اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو یہ جو غیب پر ایمان ہے، یہ جو متقی اور پرہیزگاروں کی سب سے اولین نشانی اور صفت ہے۔ آگے کیا آتا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ یعنی جب وہ غیب پر ایمان لے آئے، یقین کر لیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس پہ وہ ایمان لائے، اب اس سے آگے یہ تو تھا کہ غیب پر ایمان لانا، اب آگے اس غیب پر ایمان لانے کے بعد اطاعت کا امر شروع ہو جاتا ہے باقاعدہ اور پریکٹیکل۔ وہ یقیمون الصلاۃ کا کہا جاتا ہے کہ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اور نہ صرف نماز ادا کرتے ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کا بتاتے ہیں۔ اور نماز بھی کیسی؟ جیسی آقا علیہ السلام صلی السلام نے ہمیں بتائی ہے اس طریقہ پر نماز ادا کرتے ہیں۔ بہت سی حدیث میں آقا علیہ السلام نے یہ وعید بتائی ہے کہ جو بے نمازی ہے، ایک نماز کا چھوڑنے والا سمجھو اس نے کفر کیا، اور بے نمازی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ بہت زیادہ وعیدیں بتائی گئی ہیں، اور جو سب سے پہلے جو قبر میں 3 سوالوں کے بعد جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ہدایت جنہوں نے پانی ہے، ان کی دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری جو صفت نشانی بتائی گئی ہے وہ جو کیا ہے؟ وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اس میں قوت ہے، طاقت ہے، مال ہے، اولاد ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سارا نہیں کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، جانتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کہ سارا خرچ نہیں کرنا، اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنا جو گزر بسر ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ زکوٰۃ ہے، اس پہ نفلی جو صدقات و خیرات ہیں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری نشانی ہے کن لوگوں کی؟ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پہلی جو تھی وہ غیب پر ایمان ہے، اور دوسری جو ہے وہ عبادات کے زمرے میں آتی ہے۔ دیکھ لیں جو نماز ادا کرنا ہے یہ عبادات کے زمرے میں آتی ہے، اور جو تیسری نشانی ہے وہ کیا آتی ہے؟ جس معاملات کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ نے خیر خواہی کرنی ہے، جو پڑوسی ہیں، جو آپ کے اہل و عیال میں سے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان پہ آپ نے خرچ کرنا ہے اپنے دیے ہوئے مال میں سے۔ اور اس میں ایک اور بات جو سب سے اہم ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے کنجوسی نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے بہت زیادہ اتنا خرچ کر دینا ہے کہ اپنی توفیق سے زیادہ ہو، بلکہ اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے، اتنا خرچ کرنا ہے کہ جس سے خرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ چیز بچے۔ تو یہ 3 نشانی ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک یہی تھا۔ میری دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے خود اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ جو سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔